اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح نماز کے موضوع پر یہ آج کی آخری گفتگو ہے، جس میں تشہد اور سلام کے بارے میں مختصر اس کے اسرار بیان کیے جائیں گے۔ تشہد شہادت سے ہے، شہادت کے معنی گواہی کے ہیں۔ انسان گواہی دیتا ہے خدا کی وحدانیت اور ایک ہونے کی گواہی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ لیکن اس کے اسرار میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسرار الصلاۃ میں لکھا ہے کہ تشہد گویا ایک دوبارہ ابتدا۔ ابھی تک انسان نے اذان میں اور اقامت میں بھی گواہی دی تھی، گواہی دے کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، نیت کی تھی، اخلاص کے ساتھ تکبیر کیا تھا، ہر دنیا کی ہر چیزوں سے اپنے ہاتھ کو بلند کیا تھا، قرات کی، سورہ حمد پڑھا، سورہ حمد کے اسرار سے واقف ہوا، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، دوبارہ اس عمل کو انجام دیا اور پھر تشہد تک پہنچا۔ تشہد میں آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر شاید اس لیے کہ اس نے ابھی اس مقام کو نماز کے نہیں حاصل کیا ہے جو اسے حاصل کرنا چاہیے، لہٰذا پھر دوبارہ گواہی دے کے پھر مزید اور رکعتوں کو پڑھتا ہے، اگر مغرب کی نماز ہے، اگر ظہر عصر و عشاء کی نماز ہے۔ جیسا کہ حج میں ہے کہ حج میں جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے عمرہ انجام دیتا ہے۔ جو لوگ باہر سے جاتے ہیں عمرہ تمتع اور حج تمتع جو انجام دیتے ہیں، عمرہ انجام دینے کے بعد کعبے تک پہنچ گیا، کعبے میں جا کے اس نے طواف بھی کر لیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی کر لی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس کو باہر نکالا جاتا ہے، مکے سے، حرم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ جاؤ کہاں؟ عرفہ میں جاؤ، میدان مشعر میں، میدان منی میں۔ کیوں؟ تاکہ اپنے آپ کو آمادہ کر کے اس لائق بنا کے، پہلے جلدی جلدی انسان آ گیا تھا کعبے کے دیکھنے کے شوق میں، بیت اللہ کے دیکھنے کے شوق میں، اس نے اپنے آپ کو اس طرح آمادہ نہیں کیا تھا، اتنے عظیم بارگاہ میں پہنچ گیا تھا تیزی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ اس کو باہر نکالا جاتا کہ جاؤ اور اب ایک ایک مقام پر، ایک ایک موقف پر ٹھہر کر اپنے آپ کو آمادہ کرو، رات میں شب میں شعور لو، مشعر میں شعور لو، عرفہ میں عرفان و معرفت حاصل کرو، اعتراف کرو اپنی گناہوں کا، اور منی میں قربانی پیش کرو، اور اپنے اسماعیل کو قربان کرنے کے بعد پھر دوبارہ آؤ، یعنی اپنے آپ کو پاک کر کے ہر طرح سے پھر دوبارہ داخل ہو۔ اسی طریقے سے نماز میں بھی تشہد میں انسان پھر شہادت دیتا ہے، اور شہادت دے کے مزید اگر رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد سلام ایک تو یہ کہ اللہ کے اسماء میں سے خود ایک سلام ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ حشر میں، یہ وہ آیت ہے جس میں سب سے زیادہ خدا کے اسماء کا ذکر ہو، اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن الجبار المتکبر۔ سلام خدا کا، سورہ حشر کی آیت نمبر 32۔ دوسرے سلام کے معنی سلامتی کے ہیں۔ وہ انسان جب سلام کر رہا ہوتا ہے تو سلامتی کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، سب کے لیے دعائے سلامتی۔ اور اس میں یہ بھی رمز ہے کہ ہر ایک سے گویا یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، ہم تمہاری سلامتی چاہتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام بندوں پر، تمام صالحین پر سلام کرنا۔ البتہ اس سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام کرنا کہ وہ عظیم ترین، شریف ترین موجود ہے پروردگار، اور پھر تمام بندوں پر سلام کرنا، یعنی یہ کہ میری طرف سے مطمئن رہنا، میں کہ جو نماز میں حاضر ہوا ہوں، میں انسان، نماز پڑھنے والا انسان، اس کی طرف سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ المسلم من سلم الناس، یا بعض روایت من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے تمام مسلمان محفوظ ہو۔ اور یہ سلامتی کی دعا انسان نماز کے آخر میں کرتا ہے، اور سلامتی کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کرتا ہے، کہ جو اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسان بہت عظیم سفر طے کر کے آیا، وہ سفر معمولی نہیں، اصل معراج کا سفر طے کر کے آیا، اس لیے اپنے آپ پہ بھی سلام کر رہا، السلام علینا، خود ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام بندوں پر سلام ہو۔ کیوں؟ پھر مصافحہ بھی ساتھ میں کر رہا ہے، جبکہ معمولاً اگر انسان ساتھ ساتھ چل رہا ہو، اگر ساتھ ساتھ نماز پڑھی، مثلا مغرب و عشاء کی، ظہر و عصر کی، 2 مرتبہ مصافحہ کرتا ہے، 2 مرتبہ سلام کرتا ہے، کہ ایسا اگر عام حالات میں انسان کرے تو تعجب ہوگا، یہ کیا، ابھی سلام کیا، پھر مصافحہ کیا، پھر سلام کیا، پھر مصافحہ کیا، لیکن نہیں، یہاں پر اس کا راز ہے۔
اور یہی اصل نقطہ ہے کہ انسان اگر اس نقطے کی طرف متوجہ پوری نماز میں اگر اس راز کی طرف متوجہ ہو اور روح نماز کی طرف متوجہ ہو تو اس کو اندازہ ہو جائے گا آخر میں اس نے جو سلام کیا ہے خود اپنے آپ پر جو سلام کیا، کیوں سلام کیا؟ اس لیے سلام کیا ہے کہ ہم اب وہ نہیں ہیں، اس نماز سے پہلے جو ہم تھے اب وہ ہم نہیں رہ گئے، اس نماز سے پہلے جو ہمارے آس پاس لوگ تھے وہ نہیں رہ گئے، سفر طے کیا ہے، اور وہ بھی معمولی سفر نہیں، معراج کا سفر۔ جب انسان سفر طے کر کے آتا ہے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے سفر ہیں، جتنے بھی دور کا سفر انسان طے کر کے آئے وہ مختصر سفر ہے، لیکن نماز کے ذریعے انسان جو سفر طے کرتا ہے وہ عظیم سفر ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج، یہ معراج کا سفر طے کر کے آیا ہے، لہٰذا اب یہ خود انسان اس لائق ہے کہ وہ اپنے اوپر سلام کرے، السلام علینا، خود مجھ پر سلام، کیونکہ میں اب وہ نہیں رہ گیا۔ بس نماز کا کام یہ ہے کہ آخر میں جب انسان سلام تک پہنچے کہ سلام کے بعد بھی ذکر ہیں، اذکار ہیں، مستحبات ہیں، کہ وہ بھی آداب نماز میں سے ہیں اور نماز کو حسن پیدا کرتے ہیں، نماز میں زینت پیدا کرتے ہیں، لیکن واجب یہاں پر تمام ہو جاتا ہے نماز کا سلام پڑھ کے۔ یعنی سلام جب پڑھ رہا ہے یعنی کیا کر رہا ہے انسان؟ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ میں ایک بڑا سفر طے کر کے آیا ہوں، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہاں سے واپس پلٹ رہا ہوں، وہاں اس کے سامنے میں نے اپنے اخلاص کو ظاہر کیا، اس کے سامنے عبودیت کو ظاہر، اس سے گفتگو کر کے آیا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ حمد میں پہلے انسان کہتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی حمد ہے، اور پھر وہ کہتے کہتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سے مدد چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ سے ڈائریکٹ انسان گفتگو کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ سے جب گفتگو کر کے آیا ہے تو اس سے بڑا انسان کا کوئی سفر نہیں ہو سکتا۔ یہ سفر طے کر کے آیا، لہذا سلام کر رہا ہے، سب پر سلام کر رہا ہے اور اپنے پہ سلام کر رہا ہے، اور وہ انسان اسی سے اسلام بھی ہے، سلام ہی سے اسی سے مسلمان بھی ہے، مسلم بھی ہے۔ یعنی ایک مسلمان، ایک دین اسلام سلامتی کے دین ہے، مسلمان سلامتی کا ہے، لوگوں کی سلامتی چاہتا ہے، اور وہ اس طریقے سے سلامتی چاہتا ہے کہ اس سلامتی کے ماحول میں انسان اپنے سفر کو طے کرتا رہے، اور مزید اپنے انسانی سفر کو طے کرتے کرتے وہاں تک پہنچے گی جو اس سے طلب کیا جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نماز کے اسرار کو سمجھیں، نماز کے راز کو سمجھیں، نماز کی روح کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ نماز کے اثرات ہمارے اوپر، ہمارے پورے معاشرے پر، ہماری پوری سوسائٹی پہ پڑے، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جو نمازی معاشرہ ہو اور پاک و پاکیزہ معاشرہ۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔